کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک وہاں پہ فلسطینی شہید ہوتا ہے. ایسے حالات میں ہمارے علماء کرام ان میں خاموشی کیوں ہے؟ وہ جہاد کے لیے قوم کو کیوں نہیں کہتے کہ جیسے بھی ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، یا کوئی ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ عام لوگ شامل ہو سکیں؟ دوسرا کہ ایک عام بندہ ان حالات میں وہ کیسے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں ان کی جسے کہتے ہیں نا تفریق اس لیول کی ہو چکی ہوئی ہے کہ اس دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس جو ہے یہ کوئی ایرانیوں کی وجہ سے شیعہ گروپ ہے. بڑا میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس مسئلے کے اندر. حالانکہ حماس سنی ہے، ان کے شیخ احمد یاسین جو تھے سنی تھے، بڑے زبردست قسم کے اخوان سے نکلی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاں مدارس کو میکسیمم فنڈ آتا ہے سعودی عرب سے، یو ای سے. آپ نے کبھی 1980 سے پہلے مدرسے دیکھے ہیں کیسے ہوتے تھے؟ خالد صاحب نے دیکھے ہوں. سمپل، یہ جامعہ اشرفیہ اتنا سا ہوتا تھا، یہ علامہ سامنے زیر کا مدرسہ اتنا سا ہوتا تھا. یہ اچانک 1980 کے بعد اچانک یہ ہون کیسے برسنا شروع ہوا؟ یہ بیسیکلی اس سارے سینیریو کے اندر ان کے قبضے میں آ چکے ہیں. پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے اس دفعہ کہ جس میں غزہ کے اوپر مولوی اکٹھے نہیں ہو سکے. جماعت اسلامی کا علیحدہ جلوس نکلا ہے، مولانا فضل الرحمان کا علیحدہ نکلا ہے، تحریک لبیک کا علیحدہ نکلا ہے، اور ایک جلوس کافی تھا ان کے لیے، فرض پورا ہو گیا. اور الیکشن ہونے والے تھے، ہر ایک نے جھنڈے کے اوپر اپنا انتخابی نشان بھی رکھا ہوا تھا. یہ ہے المیہ. دوسرا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے، میں نے آپ سے بتا دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا حکم ہے اتنی تمہاری پوچھ ہوگی جتنی تمہاری استطاعت ہے. میری استطاعت بولنے کی ہے، میں بولتا ہوں. آپ کی استطاعت لوگوں کو بتانے کی ہے، نفرت کرنے کی ہے. جو لوگ اس طرح کی رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ 7 لوگوں کو پناہ دے گا اپنے عرش کے سائے تلے، جن میں سے ایک تو عادل حکمران، ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے. دشمنی تو کر سکتے ہو ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے ہیں، دشمنی تو کھل کے کر کے دکھاؤ. رات کو روز پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، قیامت اللہ کے وعدہ کرتے ہو نا، اے اللہ میں ہم اس شخص سے بائیکاٹ کرتے ہیں جو تیرا منکر ہے، جو تیرا مخالف ہے. صبح اس کا روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں ہم. اتنا تو کر کے دکھائیں، کافی ہے، آپ کا جہاد ہو گیا. ہمیشہ ہی آپ کو سن کے بہت چیزوں کو لرن کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ آپ کو جزا دے سر، جس دکھ اور غم سے آپ یہ بیان کرتے ہیں. میرے سوال سر 2 ہیں، ایک نیشنل ایک انٹرنیشنل. نیشنل لیول پہ سوال آلریڈی پہلے آپ نے وہ لے لیا، لیکن میں تھوڑا سا ڈیلیبریشن اور اس پہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام ہم پورے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سٹانس ہو جس کا تعلق مذہب سے ہے، ریلیجیس سیکشن ہمارا جو تھا وہ اپنا سرٹب تھا، اپنی بات منواتا تھا، مظاہرے کرتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ حال ہی میں ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں، چاہے ٹی ایل پی نام لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لے لیں، تو جس بات پہ ایک ضد کہہ لیں یا سرٹونیس کہہ لیں یا ایک سٹانس لیا، انہوں نے جانیں بھی دی. جیسے ٹی ایل پی نے لاسٹ ٹائم، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو 38 to 39 ان کی جانیں گئیں، پھر ماڈل ٹاؤن میں قادری صاحب، اور اس طرح سے سوان. اور پھر ایک ایسا سیکشن بھی پاکستان میں ہمیشہ تھا جو جہاد کے لیے بڑا وہ پرو ایکٹیو تھا. یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی ڈائیورژن ہوئی ہے یا ان کو سپلٹ کر دیا گیا کہ وہ شاید شیعہ سیکشن ہے. جب ہم مسجدوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا 267 ڈسٹرائے ہوئے ہیں، تو مسجد نہیں، یہ امام بارگاہ نہیں، یہ مسجد تھی، اگر اس کو اور بھی آسانی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو ساری بات صرف کیا یہی ہے کہ شیعہ سنی کا چکر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان میں 3 حصے ہیں پورے کے پورے مسلمانوں کی لیے جہاد کی عظمت کے، اور مسلمانوں کا جہاد ہمیشہ روکا گیا. پہلا جہاد تھا 1948 میں، اس سے پاکستان کی فوج کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا.
شمالی وزیرستان سے باقی جگہ سے سپاہی آئے تھے اور انہوں نے یہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے یہ آپ کو فتح کر کے دے دیا تھا. ہمارا رول صرف اتنا تھا کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کیسے کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، اور ہم نے کر دیا تھا. ٹھیک، تو وہ سارے کا سارا معاملہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سری نگر پہنچ گئے ہیں، کبھی کہانیاں پڑھے ان کی جا کے، وہ جو بیچارے وہاں سے نکلے تھے نا سارے، ان کی کہانیاں پڑھے آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس لیول پہ وہ لوگ ڈیسپریٹ ہو کے واپس آئے تھے. وہ کہتے کہ ہم تو یہ گزرتے ہوئے پہنچ گئے ہوئے تھے، وہاں تو خالی تھا سارے کا سارا. پٹیل آج بھی جو چیخے مارتے ایسی بات. سیکنڈ ٹائم ہم نے جہاد لڑا ہے افغانستان کے لیے. امریکہ کی آشیرواد تھی، پاکستان کی آشیرواد تھی، بہت سارے لوگوں کی آشیرواد تھی، ہم نے لڑا. پھر 1988 میں چونکہ پیسے ویسے بند ہو گئے تو ہم نے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا ان کو لڑنے دو، وہ لڑتے رہے. 96 میں جب اس جہاد کی پوری کیفیت بن گئی اور اس کے اندر افغان متحد ہو گئے ملا عمر کے نیچے، تو ہم نے کہا ہو یہ تو جہاد تھی وداؤٹ دی سینکشن اینڈ اپروول آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ہم نے بل کلنٹن کو کہا کہ ادھر سے ڈرون اتارو نا، اسامہ بن لادن کو مارتے ہیں. میں اس کو چاقی میں ڈی سی تھا جب وہ الحمد للہ یہ وہ قرآن والا جہاز گرا تھا. پھر ہم نے ریکیاں کرنا شروع کی، نہیں کی. پھر اس کے بعد ہم نے اسی جہاد کے لوگوں کو جو نکلے تھے نا بیچارے، ہم نے ایک ایک کر کے پکڑ کے اس کو گوانتانامو بے میں دیا. یہاں تک کہ انسانی تاریخ کے اندر رسول اکرم کی اس سنت سے بھی آپ نے انکار کیا کہ مسلمہ کذاب جیسا آدمی واجب القتل دعوت نبوت کرنے والا، اس کے 2 بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اگر مجھے سفارت کے آداب کا مسئلہ ہوتا تو میں قتل کروا دیتا. ہم نے ملا عبدالسلام ضعیف کو دنیا کے سفارتی آداب کے خلاف امریکہ کے حوالے کیا. ہم نے 1,75,000 فوج کھڑی کی افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، ادھر سے جو آئے گا پکڑ کے ہم دیں گے اور پیسے کمائیں گے. ہم نے 686 بندے پکڑ کے گوانتانامو دے دیے. ہم نے 3 اڈے دیے مسلمانوں کے خلاف. وہاں سے 57,000 دفعہ جہاز اڑے. ہم نے اپنے اس پورے جہاد کے پرسپیکٹو کو ہم نے ختم کر دیا. پورے 20 سال ہم نے لگائے ہیں اس کے اندر. ہم نے عافیہ صدیقی کو پکڑ کے دیا اور پھر ہم مکر گئے کہ یار ہمارا نام بدنام نہ کر دینا. پکڑی وہ گئی ریلوے اسٹیشن سے، راستے میں ٹریول کر رہی تھی. شاید شو کہاں سے ہوئی؟ بگرام سے. بگرام میں کیسے چلی گئی تھی بھائی؟ وہ کراچی سے ٹریول کر رہی تھی، بگرام کیسے پہنچ گئی؟ امریکی آ کے اٹھا کے لے گئے تھے. کون سا ایونٹ ہے جہاں پر جب لوگ یہاں سے گئے ہیں؟ اسامہ بن لادن تک کہیں اسی جگہ سے ہوا نا اس کا واقعہ. بہرحال چھوڑ دیں. ایک دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جو ہے اب جو صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارا رول جو ہم کہتے تھے نا ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد ہند کے لشکر کی پیشگوئی کی ہے، وہ لشکر نے بیت المقدس سے آنا ہے. بیت المقدس فتح ہوگا تو تم جہاد ہند لڑو گے، ورنہ تم نہیں لڑ سکتے. خراسان سے فوج جائے گی، بیت المقدس میں امام مہدی کی حکومت قائم کرے گی، وہاں سے لشکر روانہ ہوگا. کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں قرآن رسول اللہ کی، کسی حدیث 18 حدیثیں ہیں. لشکر وہاں سے آنا ہے. ہماری تو شامت آنی ہے، خرابت سندھ من الہند و خراب الہند من السین. ہماری تو تباہی اللہ کا رسول نے کہا بھارت کرے گا، یہ جو سندھ اور پنجاب کی. اور کے پی کے پہ جو ہے اللہ نے علیحدہ کر دیا کے پی کے کو. خراسان کا علاقہ علیحدہ ہو چکا اٹک سے اوپر. نقشے اٹھا کے دیکھ لیں سارے. تو اصل ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب پتہ کیا ہوا ہے، اب ہم جہاد کے نام سے الرجک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جہاد سے بو آتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے انڈیا سے صلح کرو، ہمیں کہا جاتا ہے ایران سے لڑو. تو پھر جہاد کیسے ہو جائے گا؟ پھر ایران سے لڑیں گے تو افغانستان سے لڑو، پھر جہاد کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے جو تکلیف دہ بات کیا ہوئی ہے، جو سب سے خوفناک بات ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے لیٹر لکھا ہے. اس نے کہا جب ہم ایجنسیز والوں کی بات نہیں مانتے تھے
فیصلہ غلط کرنے کے لیے ان کے لیے، تو پھر افغانستان سے ٹی ٹی پی والے ہمیں فون کرتے تھے تم نے فیصلہ نہ کیا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق میرا ہوا ہے کہ ان کا ہوا؟ یہ کوئی چھوٹی بات انہوں نے لکھ دی ہے اس کے اندر. سب سے خوفناک بات جو ہے وہ، آپ تو ایڈوکیٹ ہیں، سب سے خوفناک پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے لکھی ہے کہ ان کی بات نہیں مانتے تو فون افغانستان سے آتے تھے. پھر کہتے ہیں افغانستان ہمارے خلاف ہے، پھر کہتے ہیں طالبان ہمارے خلاف ہے.